آج میں آپ سب کو اپنے بچپن میں لے جانا چاہتا ہوں۔ نہیں نہیں، فکر نہیں کریں، میں اتنا پرانا نہیں ہوں۔ یہ کوئی 50 سال 70 سال 100 سال پرانی بات نہیں ہے، اس سے کم پرانی ہے، ڈونٹ وری۔ تو میرے بچپن میں ہمارے اسکول میں ہمارا ایک کلاس فیلو تھا، ہمارا دوست۔ بدقسمتی سے وہ یتیم تھا۔ اس کی پرورش جو ہے ایک یتیم خانے میں ہوئی۔ اس کو بالکل نہیں پتہ تھا کہ وہ اس کے ماں باپ کون ہیں، کس فیملی سے ہے۔ تو اکثر وہ ہم سے اپنے اس دکھ کا اظہار کرتا تھا کہ مجھے نہیں پتہ میرے امی ابو کون ہیں، میری فیملی کون ہے۔ ہم اسکول کے بعد جب ہمارے پیرنٹس، ہمارے فیملی ہمیں لینے آتی تھی تو وہ بڑی حسرت سے ہمیں دیکھتا تھا اور بڑا اس چیز کو محسوس کرتا تھا۔ اور یہ دکھ اس کے لیے ایک بہت بڑا دکھ تھا کہ اس کو نہیں پتہ کہ میرے گھر والے کون ہیں، اور میرے پاس کوئی ایسا نہیں ہے جس سے میں اپنا کہہ سکوں، اپنا پیارا کہہ سکوں۔ خیر، میٹرک کے بعد ہم سب ڈسکنیکٹ ہو گئے، اپنی اپنی لائفز میں لگ گئے۔ ریسنٹلی میری اس سے ملاقات ہوئی تقریباً 15 سال کے بعد۔ تو آف کورس بہت ساری پرانی باتیں ریکال ہوئیں۔ ایک دوسرے سے ہم نے پوچھا کہ کیسے ہو، کہاں ہو، کیا پڑھا، کہاں ہو، بزنس کر رہے ہو، جاب کر رہے ہو، آف کورس ساری چیزیں ایک دوسرے سے پوچھیں۔ تو اس نے ایک بڑی دلچسپ بات بتائی، اور وہ یہ کہ اس نے بتایا کہ مجھے اپنی امی کا ایک خط ملا ہے، اور اب میرے پاس اپنی امی کا خط ہے۔ تو میں نے اس سے فوراً پوچھا کہ پھر تو تم نے اس خط کو پڑھا، کیا ہے اس میں، کیا لکھا ہے، کون ہے تمہارے پیرنٹس، کہاں رہتے ہیں، تمہاری فیملی کہاں ہے؟ تو اس نے ایک بڑی عجیب بات کی۔ اس نے کہا کہ نہیں، خط تو مجھے مل گیا ہے اور میں نے اسے بہت حفاظت سے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، لیکن کھول کے پڑھا نہیں ہے۔ بس میں اس کو اپنے پاس رکھتا ہوں، اپنے ہر وقت اپنے پاس رکھتا ہوں، اور رات میں سوتا ہوں تو اس کو ایک اونچی جگہ رکھتا ہوں کہ اس کی بے ادبی نہ ہو۔ دن میں کئی بار نکال کے اس کو چومتا ہوں۔ جب کوئی مشکل کام ہوتا ہے میری زندگی کا تو میں اس خط کو نکالتا ہوں، اس کو اپنی آنکھوں سے لگاتا ہوں اور پھر اس کام کو کرتا ہوں۔ تو میں یہ سن کے بڑا حیرت میں پڑ گیا۔ میں نے سوچا یہ عجیب بات کر رہا ہے، اس کو تو ہمیشہ سے اس بات کا تھا کہ مجھے پتہ چلے کون ہوں میں، اور اب یہ خط ہے تو یہ اس کو کھول کے نہیں پڑھ رہا۔ میرے خیال آپ سب بھی یہی سوچ رہے ہوں گے اور بڑا عجیب محسوس کر رہے ہوں گے اس کے بارے میں، اس میرے دوست کے اس طرز عمل کے بارے میں۔ لیکن اگر ایک منٹ کے لیے ذرا رک کے سوچیں، کیا ہمارا طرز عمل بھی اللہ تعالیٰ کا جو خط ہمارے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کا میسج جو ہمارے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمارے پاس ہے قرآن شریف، کیا ہمارا طرز عمل بھی کچھ اس سے ملتا جلتا نہیں ہے اس کے ساتھ؟ ہم بھی اس کو کھول کے پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، یا ہم نے اس کو جو ہے بس ایک اپنے گھروں میں رکھا ہوا ہے، اس کو ایک بڑے قیمتی سے کپڑے میں لپیٹ کے رکھتے ہیں، اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں تاکہ اس کی بے ادبی نہ ہو، شادی وغیرہ کے موقع پہ اس کے سائے میں سارے کام کرتے ہیں، لیکن اس کو کھول کر پڑھتے نہیں ہیں، صرف اس کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ تو یہ ہمارا رویہ جو ہے اس میرے دوست سے ملتا جلتا نہیں ہے۔ ہم سب سوچ رہے ہوں گے کہ قرآن شریف کا میسج کیا ہے، اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ہمیں اہل علم سے، جو علماء کرام ہیں، اسے پتہ چل ہی جاتا ہے، ڈائریکٹ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ میسج ہمارے خالق کی طرف سے، ہمارے بنانے والے کی طرف سے، اس جہان کے پروردگار بنانے والے نے ڈائریکٹ ہمیں بھیجا ہے۔ وی شوڈ فیل اسپیشل اباؤٹ اٹ۔ ہمیں تو اس کو کھول کر پڑھنا چاہیے، کیوریوسٹی کے ساتھ اور شوق کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اور دوسری چیز، ہم یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آف کورس اس کو پڑھنا ایک مشکل کام ہے، ظاہر ہے یہ ایک 1400 سال پرانی کتاب ہے، اس زمانے کی زبان میں اور اب میں بہت فرق آ گیا ہے، اور اگر ہم عربی نہیں جانتے تو دوسری زبان میں اس کو پڑھنا ایک مشکل کام ہے۔ بالکل مشکل تو ہے، لیکن میرے خیال سے کوئی بھی کام شروع میں مشکل ہی ہوتا ہے، اس کو آسان بنانا پڑتا ہے۔ مثلاً ہم جب ڈرائیونگ کرنا سیکھتے ہیں تو ڈرائیونگ سیکھنے میں ہمیں کئی مہینے، بعض اوقات 1 سال لگ جاتا ہے اس میں پرفیکشن حاصل کرنے میں۔ اسی طرح اگر ہم کوکنگ کرنا سیکھتے ہیں تو کوکنگ کرنے میں ایک مہارت حاصل کرنے میں کئی مہینے لگ جاتے ہیں۔ اس طرح دنیا کا کوئی بھی کام ہو، شروع میں تو وہ مشکل ہی ہوتا ہے، لیکن جب ہم اس کو کرتے ہیں تو وہ آسان ہو جاتا ہے۔ ہم کوئی جاب حاصل کرنے کے لیے ڈگری حاصل کرتے ہیں، اس میں کئی سال لگاتے ہیں، 3 سال 4 سال 5 سال لگا کے وہ ڈگری حاصل کرتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ ہمیں وہ جاب مل جائے، تاکہ وہ جاب ہمیں اگلے 20 25 30 سال کما کر دے۔ تو ہم اس جاب کے لیے جو 30 سال تک ہمیں کما کر دیتی ہے، ہم اس کے لیے کتنے سال محنت کرتے ہیں، ایفرٹس کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن شریف تو ہمیں اس
30 سال کیا اس پوری 100 سال کی زندگی کے لیے گائیڈنس دے رہا ہے، نہ صرف اس زندگی کے لیے بلکہ اگلی زندگی کے لیے بھی گائیڈنس دے رہا ہے۔ ہم سب کے ذہنوں میں سوال آتے ہیں کبھی کبھار کہ میں کون ہوں، میں اس دنیا میں کہاں سے آیا ہوں، مجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے، اور مجھے یہاں سے آگے کہاں جانا ہے۔ قرآن شریف ہمیں ان سب باتوں کے جواب دیتا ہے۔ اب تو ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے، تو اگر مصحف جو کتاب کی شکل میں ہمارے پاس قرآن شریف ہے، اگر ہمیں اس کو پڑھنے میں تھوڑی دقت ہوتی ہے تو اب تو ہم موبائل کی اسکرین کے تھرو اور کمپیوٹر کی ڈیسک ٹاپ اسکرین کے تھرو بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، ڈفرینٹ زبانوں میں، انگلش میں، اردو میں، کسی بھی زبان میں جو ہمارے لیے آسان ہو اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ میرے خیال سے قرآن شریف کو اگر ہم شروع سے آخر تک اپنے سارے بائسز کو نکال کر، اپنے سارے تعصبات کو نکال کر ایک دفعہ اس کو شروع سے آخر تک اپنی زبان میں پڑھ جائیں تو اٹ کین چینج یور لائف، اٹس اے لائف چینجنگ ایکسپیرئنس۔ سو پلیز آئیے ہم سب قرآن شریف کو کھولیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پہ غور کریں، اور قرآن شریف کی جو ٹیچنگز ہیں اس کو اپنی زندگی کا محور و مرکز بنائیں۔